بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق حاضر خدمت۔ سامعین، ہم قائد کے پاکستان میں جی رہے ہیں، آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں ایک مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے۔ ان کا ریڈیو سے بہت پرانا تعلق ہے۔ ہم آج بات کریں گے ان سے قائد اعظم کے حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ ان کی ذاتی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو بھی آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس عالم صاحب۔ سر، سب سے پہلے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، بہت شکریہ سر۔ ہماری حوصلہ افزائی ہے کہ آپ جیسے بڑے نام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھیوں کے لیے بھی یہ یقیناً ایک اچھا خوشی کا لمحہ ہے کہ ایک بڑے شخصیت ہم ان کے ساتھ آج بات کریں گے، اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ شیئر کریں گے جی۔ تو سر، باقاعدہ اگر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، شروع سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے۔ جی ہاں، بچپن ظاہر ہے جو اب بزرگی کا زمانہ ہے، بزرگی تو خیر بہت بڑا لفظ ہے، میں تو اپنے آپ کو بزرگ شاید شمار نہ کر سکوں، لیکن بہرحال جن معنوں میں بزرگی استعمال ہوتی ہے ان معنوں میں بچپن کی جو ایک عکاسی ہے، اس کا جو عکس ہے وہ بزرگی تک رہتا ہے۔ اور آج اگر جو کچھ ہوں وہ ظاہر ہے اپنے بچپن ہی کی تمام تر باتوں کی وجہ سے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، ہمیں ایک اچھا ماحول ملا، ایک ایسا ماحول ملا جس میں پڑھنے لکھنے کا رجحان تھا، اور شعر و شاعری کا ماحول تھا، ادبیت اور ادب سے خاص تعلق، اور ایک بولنے کا خاص انداز تھا۔ تو اس لحاظ سے ایک گفتگو کا ڈھنگ، ایک بات چیت کا طریقہ، ایک تہذیب گفتگو کی، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، یہ بچپن میں زیادہ تو وہ جو ایک خاص بچپن کا تصور ہے کہ شرارتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہ ایک تصور ہے شرارتوں کا، وہ نہیں رہا، بلکہ اس میں بھی ایک کھیل کا پہلو جو تھا وہ بھی پڑھنے لکھنے کی حد تک تھا، اور اسی میں کتابوں میں اور گفتگو میں اس میں زیادہ مصروف رہا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ والدین کی حوصلہ افزائی رہی، اور انہی کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوں میں ان کی وجہ سے ہوں، اور اساتذہ کرام کی وجہ سے ہوں، جن استادوں نے مجھے بولنے کا ڈھنگ سکھایا، لفظوں پہ ایک باقاعدہ ایک اصلاح کی، اور سکھایا کہ کیا لفظ کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا ہے۔ تو کیونکہ لہجہ بتایا، لہجہ بہت تعلق رکھتا ہے گفتگو میں، ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اس کو کسی لہجے میں بیان کریں اس کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں، کسی اور میں کریں اس کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ سارا جتنا بھی ایک پس منظر ہے میرا، جو بچپن جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو اس میں ایک پڑھنے لکھنے کا ماحول زیادہ رہا اس میں دیا۔ وہ جو ایک کھلاڑی پن ہے، بلکہ اسپورٹس سے تو کھیل سے تو میرا تعلق نہیں رہ سکا، ابھی بھی نہیں ہے، اور ابھی بھی میرے بعض دوست ہیں مذاق میں کہتے ہیں کہ فردوس عالم صاحب جو کرکٹ ہوتی تو پوچھتے ہیں کتنے گول ہو گئے، تو مطلب یہ کہ اتنا زیادہ وہ ہے۔ تو بلکہ کچھ گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ جب اسکول میں بھی کھیل ہوتے تھے تو میرے والدین چھٹی کی درخواست بھجوا دیا کرتے تھے کہ بچے کے چوٹ نہ لگ جائے کہیں نہ۔ تو یہ ایک تصور رہا ہے، کھیل کی بڑی حوصلہ افزائی ہے، اور کھیل بہت ضروری ہے زندگی میں، لیکن میری حد تک جہاں تک تعلق ہے، میں نے کتابوں کی دنیا میں زیادہ وقت گزارا، اور پڑھنا لکھنا، بولنا، اور ایک طرح سے بولنے کی تہذیب کو اپنانا، یہ میرا شعار رہا۔ تو سر، پہل جو آپ جب پہلی بار اپنی کتاب اٹھائی، آپ کی عمر کیا تھی، اور ایسی کیا چیزیں تھیں، ایسے کیا متحرکات تھے جو آپ کو کھیل تماشوں شرارتوں سے ہٹا کر کتابوں کی طرف لے گئے؟ اصل میں کتابوں میں مجھے طنز و مزاح نے زیادہ کشش پیدا کی میرے لیے، اور میں بچپن میں بھی بلکہ شوکت تھانوی مرحوم کو بہت پڑھا کرتا تھا، جن کو شاید آج بچے اتنا واقف نہیں ہیں ان سے، لیکن ہونا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، ان کی کتابیں قاعدہ بے قاعدہ، اس قسم کی بہت سی کتابیں ہمارے بڑے بھائی صاحبان ہم کو دیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے، ہمارے والدین ہمیں دیا کرتے تھے۔ جو تحائف کا تبادلہ ہوتا تھا اس میں بھی کتابوں کا زیادہ حصہ ہوتا تھا، تو طنز و مزاح نے مجھے زیادہ وہ کیا، تو اسی لیے ایک طبیعت میں ایک برجستگی اور ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو برجستگی تھی، اس کو میں نے ادب میں، لکھنے میں، بولنے میں، پڑھنے میں بہت زیادہ اس کو اپنایا۔ تو یہ ہے کہ اب شوکت تھانوی ہیں، اس زمانے کے ظاہر ہے مجید لاہوری صاحب ہیں، اس زمانے کے لکھنے والے ہیں، اور دلاور فگار صاحب ہیں، اپنے سید محمد جعفری صاحب ہیں، ضمیر جعفری صاحب ہیں، تو ان لوگوں کی تحریروں نے مجھے بہت، اور ابھی بھی جب میں کتابیں اٹھاتا ہوں تو پھر اس کو بغیر پڑھے ہوئے نہیں رہ سکتا میں۔ تو پہلی کتابوں میں ظاہر ہے اور بہت سی کتابیں ہیں جو مجھے گھر میں بھی پڑھائی گئیں، اور گھر سے باہر اسکول میں بھی پڑھائی گئیں، کالج میں بھی پڑھائی گئیں۔ ہمارے استاد کالج میں تھے پروفیسر عنایت علی خان صاحب، جو بہت بڑے مزاح نگار بھی ہیں، مزاحیہ شاعر بھی ہیں، انہوں نے بہت میری حوصلہ افزائی کی،
اور مجھے اب تک یاد ہے ایک بین الکلیاتی مشاعرہ ہوا تھا، اس میں مجھے انہوں نے مطلب پہلا انعام ملا تھا، کافی حوصلہ افزائی تھی. تو وہ فوٹو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے جس پہ عنایت علی خان صاحب نے لکھا ہے کہ فردوس عالم میں شعر گوئی کے علاوہ اور بھی بہت صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع دے. تو استادوں کی دعاؤں نے اور والدین کی بزرگی نے اور ان کی سرپرستی نے مجھے بہت زیادہ میری مدد کی اور ہمیشہ میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے. تو یہ ایک پس منظر ہے. ایسے پس منظر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کا وہ جو پڑھنا لکھنا ہے اور بولنا ہے، اچھا بولنے میں بھی بڑی حساسیت ہے. یہ نہیں بچوں خاص طور سے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ بولنے کا بھی ایک ڈھنگ ہے، ایک تہذیب ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. مجھے یاد ہے میں جب غالباً کالج ہی میں تھا تو ایک جگہ بیٹھے تھے ہم شام کو کہیں، تو وہاں سارے لوگ باتیں کر رہے تھے اور گفتگو کر رہے تھے جیسے ہوتا ہے روزمرہ کے سیاسی امور پہ، اس پہ پہلوؤں پہ گفتگو ہو رہی. میں خاموش بیٹھا تھا اور کچھ نہیں بول رہا تھا. تو کسی دوست نے کہا کہ فردوس عالم نہیں بول رہے ہیں، یہ بولنا کہ بڑے ڈیبیٹر ہیں، بڑے اسپیکر ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے میں سب ڈیبیٹر ہوں، اسپیکر ہوں، لیکن مجھے بولنے نے صرف بولنا نہیں سکھایا بلکہ ڈیبیٹ نے مجھے خاموش رہنا بھی سکھایا ہے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا ہے. تو اس لحاظ سے ڈیبیٹس میں خاصی زندگی گزری، جو آپ پس منظر کے لحاظ سے کہیں، کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، اور وہ صلاحیت پھر آگے اور مائکروفون تک آئی. ایک وقت تھا کہ اتنا شوق تھا مائکروفون کا، چھوٹا جب میں تھا، کہ میں نے چھوٹی سی ڈائری رکھی ہوئی تھی. اس ڈائری پہ میں لکھتا تھا کہ میں نے کتنی بار مائک پہ بولا، یعنی کہاں کہاں بولا. مائک کا بڑا شوق تھا کہ میری آواز مائک پہ جائے، یہ ہو دو. واہ سر، اسی حوالے سے بات میں کرنا چاہوں گا کہ جب مائک کا شوق آپ کو پہلی بار ہوا، اس سے پہلے یقیناً آپ ریڈیو بھی سنتے ہوں گے. جی اس زمانے میں ریڈیو ظاہر سی بات ہے تھوڑا مقبول تھا، بلکہ بہت زیادہ مقبول تھا، آج بھی مقبول ہے. لیکن کچھ تھوڑی سی کیونکہ موڈ آف کمیونیکیشن زیادہ ہو گئے ہیں تو ہماری جو لسنرشپ ہے، جو سننے والے ہیں، تھوڑے سے تقسیم ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ریڈیو نہیں سنا جا رہا، بہت اچھی طریقے سے سنا جا رہا ہے. تو اس وقت کی ریڈیو سننے کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجیے کہ کس وقت سنا کرتے تھے، رات کے وقت، دن کے وقت، کس وقت؟ جی ہاں، ریڈیو سننا تو ایک طرح سے ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس سے ہم نے سیکھا کہ کیا لفظ ہے، کیا تلفظ ہے، کیا اس کا انداز ہے، کیسے ادائیگی کرنی ہے. اور ایک شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی کبھی اس پہ بولیں اور ہماری بھی آواز آئے. اور یقیناً آج کے بچوں کے لیے شاید وہ تعجب کی بات ہو، لیکن یقین جانیے میں اپنے یونیورسٹی کی بات تھی، یونیورسٹی کا پہلا سال تھا، انٹرمیڈیٹ کر کے میں یونیورسٹی میں آ گیا تھا، بی اے آنرس پارٹ 1 میں تھا میں. تو اس وقت کی بات ہے یہ. تو میں ریڈیو پہ شوق تو تھا نا کہ ریڈیو پہ آئے، ویسے تو خیر آتے تھے بچوں کے پروگرام ٹائپ میں اس طرح سے، لیکن ایک علیحدہ ایک پروگرام کی حیثیت سے آنے کا جو مجھے موقع ملا وہ یہی تھا کہ میں یونیورسٹی میں تھا تو کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا، زیادہ وقت کیفیٹیریا میں گزرا کرتا تھا. تو وہاں بیٹھا تھا تو وہاں میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ باہر کوئی صاحب آئے ہیں، وہ ریڈیو پاکستان سے آئے ہیں اور تم کو پوچھ رہے ہیں. میں بڑا خوش ہوا کہ کیا وقت ہے، اچھی بات ہے تو بہت. تو خیر میں باہر آیا تو وہ صاحب تشریف لگے، وہ مجھے نہیں پہچانتے تھے، نہ میں ان کو پہچانتا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا فردوس عالم آپ ہیں؟ میں نے کہا جی. تو کہہ لیں ہم آپ کو ریڈیو پہ بلانا چاہتے ہیں. یعنی آپ کے ڈیبیٹ کے شوق کی وجہ سے؟ شوق کی وجہ سے، ڈیبیٹس کے نام کی وجہ سے ان تک بات پہنچی، انہوں نے سنا، دیکھا، بات جو بھی ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے مجھے بلایا، اور وہ صاحب پھر ماشاء اللہ ریڈیو کے بہت سینئر آدمی تھے، مراد علی مرزا صاحب، اور بہت ان کا نام ہے، ان کی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو بہت بڑا مقام عطا کیا. تو انہوں نے مجھے پھر بلایا. پھر اس کے بعد ریڈیو سے تعلق رہا. پھر ظاہر آواز کے حوالے سے پھر میرا آڈیشن ہوا، اور آڈیشن میرا لیا تھا وہ بھی ریڈیو کی، اور ویسے بھی دانشورانہ زندگی کی بہت اہم شخصیت تھی. حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں میں، حیدرآباد سندھ. سید نایاب حسین تھا، بہت زبردست پرسنالٹی، کیا بات تھی، بہت نالجبل آدمی تھے، بہت عمدہ. تو انہوں نے میرا آڈیشن لیا اور میں نے پڑھا. انہوں نے مجھے اردو کا ایک دیا تھا اسکرپٹ کوئی، وہ میں نے پڑھا. اس کے بعد کہنے لگے کہ اب انگریزی میں کچھ سناؤ. اچھا، انگریزی کا انہوں نے مجھے کچھ دیا نہیں تھا، کوئی ایسا اسکرپٹ نہیں تھا، کچھ نہیں. میں نے کہا کیا سناؤ آپ نے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ نہیں کچھ بھی سناؤ تم. میں نے کہا پہلے اچھا وہ سنا دو، بابا بابا بلیک شیپ سناؤ. تو میں نے کہا اچھا چلے سنا دیتا ہوں. میں خیر سنائی وہ، کہ مزہ نہیں آیا، اچھا نہیں لگا، میں سناتا ہوں. اب وہ مجھ سے کافی بڑے تھے
عمر میں بزرگ تھے جی. لیکن انہوں نے جب پڑھی اور تو نہیں کیا بات تھی کیا چیز تھی، تو میں نے دیکھا کہ کیسے پڑھتے ہیں بابا بابا بلیک شیپ، وہ کیسے کیسے کہتے ہیں. تو اس طرح سے ان استادوں سے ریڈیو سے تعلق ہوا. اور پھر اس کے بعد جو پہلا پروگرام تھا ریڈیو پہ وہ یہی تھا، جیسے ہوتا ہے نا بزم طلبہ یا کالج میگزین یا اسٹوڈنٹس پروگرام ہوتا ہے، اس میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کسی بھی شاعر کے بارے میں کچھ لکھ کے لائیں اپنا. تو میں نے کہا کسی خاص شاعر کے بارے میں، کہتے نہیں جس کے بارے میں آپ چاہیں. تو پھر میں نے وہ ظاہر لکھا تھا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو کے اس دور کے جوہر شناس لوگوں نے آپ کے اندر کے جوہر کو پہچانا اور آپ کو مائکس کے ساتھ ساتھ کہا کہ آپ قلم بھی اٹھائیے اور ریڈیو کے لیے کچھ لکھیے بھی. جی میں نے لکھا، بہت آپ نے اچھی بات فرمائی، بہت صحیح ہے. لکھنے کا پھر بہت لکھا ہے، کافی لکھا، اچھی خاصی یعنی کتابی شکل ہے ایک طرح سے وہ، اور بہت لکھا میں نے. اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ تندو مزاح سے میرا خاص وہ رہا، شغف رہا اور دلچسپی رہی. تو میرے جو ریڈیو پہ میں نے تندو مزاح کے بارے میں بھی لکھا، بارے میں کیا بلکہ تندو مزاح ایک لحاظ سے میرا اپنا ایک تخلیقی عمل کا یہ وہ تھا. اور اس میں نے ایک یہاں سے پروگرام ہوتا تھا ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہی سے، ابھی بھی شاید ہوتا ہو، ریڈیو کالم کے حوالے سے. ریڈیو کالم ایک پروگرام ہوتا تھا. تو اس میں میں نے کافی لکھے، میں نے ڈرامہ بھی لکھا اور فیچرز بھی لکھے. ڈرامہ بھی لکھا؟ ہاں ڈرامہ لکھا. ایک ڈرامہ تھا جو مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس کا ٹائٹل کچھ ایسا تھا کہ وہ تھا کچھ جس کو اردو میں سائنس فکشن کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے لکھا تھا وہ. اور وہ بھی ایک لائٹ موڈ میں تھا. تو وہ تھا کہ اس ڈرامے کا ٹائٹل تھا 2085. 2085؟ ہاں 1985 میں لکھا گیا ہے. 100 سال بعد کی کہانی. 100 سال بعد کی کہانی ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو وہ بڑا ایک خاص منظر پیش کیا تھا اس میں. تو لکھنے کا بھی شائل آیا اور ظاہر لکھنے. اچھا ریڈیو سے جو آدمی وابستہ ہوتا ہے اس کا پھر لکھنا اور بولنا دونوں ساتھ ہوتا ہے. جی. اور وہ پھر ایک لحاظ سے اسکرپٹ رائٹنگ میں بہت کافی اس میں مجھے تجربہ ہوا اور بہت ہی مجھے مشق ہوئی میری. تو لکھنا اور بولنا اور آواز کا جو ایک سلیقہ ہے وہ ریڈیو کا عطا کردہ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ مجھے موقع ملا کہ مائکرو فون پہ آ کے کراچی میں میں رہا. کراچی میں جو بزم طلبہ ہے اس کا بڑا خاص اس میں حصہ ہے. طلبہ کی تمام جو زائد نصابی یا غیر نصابی کہیں جو بھی، یا شریک کم نصابی کہیں جو بھی کہیں، ان سرگرمیوں میں اس کا بہت حصہ ہے. تو وہاں بھی مجھے وہ بلاتے تھے تو میں نے وہاں کمپیئر کے طور پہ بھی کام کیا، حصہ لیا بہت. وہاں پہ جج کے طور پہ بھی کبھی کبھی جاتا تھا، ماڈریٹر کے طور پہ بھی جاتا تھا. اب تو خیر نئی نئی اصطلاحات آ گئی ہیں، اب تو اینکر کہتے ہیں، کہیں کچھ اور کہتے ہیں. ہم جو بولتے تو ماڈریٹر زیادہ تر وہ کہا، کیونکہ کام ہی اس کا ہوتا تھا. ماڈریٹر کا کام تھا کہ وہ غیر جانبدار رہتا تھا وہ. جی. اور وہ اپنے طور سے ماڈریٹ کرتا تھا چیزوں کو، نہ کہ یہ کہ وہ خود بھی اپنا اس میں شریک گفتگو ہو. اس طرح شریک گفتگو تو ہو جاتا تھا لیکن اپنا نظریہ اپنے اصول جو ہیں وہ اس میں نہیں نافذ کرتا تھا. تو ریڈیو کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اور جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ اگرچہ ٹیلی ویژن آ گیا ہے اور کافی زیادہ ہے ٹیلی ویژن، لیکن ریڈیو کی اہمیت تو کم نہیں ہوتی. جی. بلکہ آپ اگر دیکھیں تو شاید تاریخ کا یہ سلسلہ ایک ہے کہ اب پھر دنیا ریڈیو کی طرف واپس آ رہی ہے. میں تو یہ محسوس کرتا ہوں. میں خود اب زیادہ ریڈیو سنتا ہوں، ٹی وی کم دیکھتا ہوں. اور یہ مجھے کیونکہ ریڈیو ذرا کمفرٹیبل لگتا ہے، آسان لگتا ہے اور ایک سکون سا ملتا ہے اس کو سننے کے بعد. بڑا ٹھیک ہے ٹیلی ویژن کے پروگرام بہت مؤثر ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کوئی مقابلہ نہیں ہے. مگر ریڈیو کی جو اپنی ایک افادیت ہے وہ تو ہر عام آدمی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ بعض اوقات لوگ مجھے ملتے تھے تو کہتے تھے اچھا وہ آپ تو، ہاں ہم نے آپ کو ریڈیو پہ سنا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے میرے بڑوں نے، میرے بزرگوں نے، میرے استادوں نے یہ مجھے موقع دیا. ریڈیو بھی میرا استاد ہے اس لحاظ سے. سر ریڈیو بہت سے لوگوں کا استاد ہے. جی ہاں بالکل بالکل. بہت بہت لوگوں کا، جو لوگ فن کی دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ریڈیو کو بہت زیادہ یعنی شروع ریڈیو سے کیا ہے اور ابھی بھی ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں جنہوں نے ریڈیو پہ آنے کا موقع دیا. انسانی رویہ یہ طبیعت میں بیٹھ گیا اس لحاظ سے. تو وہ چیز اب ہر جگہ حاوی ہوتی ہے، کہیں مجھے وہ روک دیتی ہے، کہیں وہ مجھے آگے بڑھا دیتی ہے. سر آپ یقیناً ایک حساس تخلیق کار ہیں، ایک زبردست لکھنے والے ہیں. تو میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ قائد کے نوجوانوں کو، جی جی، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دور کے نوجوان اور آج کے نوجوانوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں نوجوان ماشاءاللہ آج بہت باصلاحیت ہیں اور بہت پوٹینشیل ہے ان میں اور بہت ان میں آگے بڑھنے کی لگن ہے، سب ہے. صرف ایک پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے.
جو ظاہر ہے اس گزری ہوئی نسل کا یا جو گزرتی ہوئی نسل ہے اس کا کنٹریبیوشن اس میں شمار ہو جاتا ہے. تو بچوں میں تو بہت صلاحیتیں ہیں. وہی بات نا کہ راستہ دکھانے والے ہوں تو راستہ چلنے والے خود بخود چل رہے ہوتے ہیں. کیا خوبصورت بات. تو یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں تو بہت بہت بڑی صلاحیتیں ہیں اور بہت پوٹینشلس ہیں. لیکن کہاں کس کی جگہ پہ کون سے نوجوان اپنی صلاحیتیں رکھنے والے ہیں. لیکن ان کو مواقع ملنے چاہیے, ان کو حوصلہ افزائی کا موقع ہونا چاہیے. جیسا میں نے کہا نا کہ استاد خود یہ کہے کہ آؤ بچے تم آگے بڑھو. وہ نوٹس بورڈ پہ لگا دیتے تھے ہمارے یہاں تو کہ جناب قائد اعظم کی برسی کا دن ہے, قائد اعظم کی پیدائش کا دن ہے, ہم تقریری مقابلہ کر رہے ہیں, جو بچے بولنا چاہیں اپنا نام لکھا لیں. تو ہم خود آگے بڑھ کے اپنا نام لکھا دیا کرتے تھے. تو یہ ایک وہ ہے کہ جہاں آپ کو ایک حوصلہ. تو آج بھی بچوں میں ہر لحاظ سے صلاحیتیں موجود ہیں. اسپورٹس میں بھی ہیں, بولنے میں بھی ہیں, شاعری میں, ادب میں بھی ہیں, لکھنے میں بہت اچھے ماشاء اللہ ہیں. لیکن ایک چیز ہے جو پروجیکشن ہوتا ہے اور جو خاص وہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ پروجیکشن کے دو طریقے ہیں. تو یہ کہ آپ خود اپنے آپ کو کہیں کہ میں اب ایک زمانہ اب مشکل ہے ہے, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرویوز وغیرہ میں باقاعدہ بچہ خود بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں نے BBA کیا ہے, میں نے DC کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. یہ ہمارے وقت میں ایسا نہیں تھا. ہمارے وقت میں وہ خود جج کرتے تھے اس نے کیا کیا ہے. یہ سوالات جو ہے نا, سوالات میں کہہ رہا ہوں, بلکہ وہ شخصیت کو دیکھا کرتے تھے کہ کس لحاظ سے کیا ہے اس کا. اب بچے کو خود بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں ایسا ہوں. تو مسئلہ یہ کہ اب جہاں خود آپ کو بتانا پڑے وہاں پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. دوسرا, جیسے ابھی آپ نے جوہر شناسی کہا نا, تو وہ پہچاننے والا خود پہچانتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا صلاحیت. تو نوجوانوں میں صلاحیتیں تو بہت ہیں, لیکن ان کو سمجھانے کے لیے, ان کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جیسے پورے ملک کے لیے ایک صلاحیت چاہیے ہوتی ہے, اسی طرح نوجوانوں کے لیے بھی ایک صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے مواقع چاہیے ہوتے ہیں. وہ ہیں مواقع فراہم کرتے ہیں مختلف گوشے جو ہیں معاشرے کے, لیکن جو جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. تو بہت سے بچے پیچھے اس طرح رہ جاتے ہیں کہ ان کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی مواقع نہیں ملتے ہیں. ماشاءاللہ ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, اور ہمارے میڈیا کے ذرائع ہیں, اور ہمارے بہت سے نشریاتی ادارے ہیں, وہ ان تمام چیزوں کو آگے بڑھانے میں. اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے زمانے میں بچپن میں جو آپ نے پہلے آغاز میں کہا تھا, ایک رسالہ نکلتا تھا, آپ نے نام سنا ہوگا, اب تو شاید ظاہر ہے وہ نہیں ہے, بھائی جان رسالہ ہوا کرتا تھا. جی, میں نے نام سنا, بھائی جان. جی, وہ بچوں کے سارے. اب اس وقت کے اگر آپ بھائی جان اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بہت سے لکھنے والے آج کے بہت بڑے قلم کار نظر آئیں گے آپ کو. اس میں جو شارٹ اسٹوری رائٹرز آج کے ہیں اس میں ہیں. اچھا, اس میں ایک بہت دلچسپ سلسلہ ہوا, حوصلہ افزائی اس کو کہتے ہیں. اس میں ایک بہت دلچسپ سلسلہ ہوا کرتا تھا. اس میں ایک گوشہ ہوتا تھا بھائی جان میں, ناقابل اشاعت. یعنی ناقابل اشاعت میں بھی ہماری کوئی چیز شائع ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہوتی تھی کہ یہ ناقابل اشاعت ہے لیکن شائع ہو گئی ہے. تو ہم اس کو بھی دکھاتے تھے, دیکھیں یہ شائع ہوئی ہے چیز. جی, ناقابل اشاعت ہے, لیکن آپ میں کم از کم یہ جوہر ہے کہ آپ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوصلہ شکنی نہیں بلکہ حوصلہ افزائی ہوا کرتی تھی. حوصلہ افزائی, اور اب بھی کچھ میگزینس میں ایسا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. جی, اس طرح سے یہ تو یہ ہے کہ نوجوانوں میں لکھنے کا ڈھنگ ہے. اچھا, پھر ایک اور ہے, ہر دور کا اپنا ایک عکاس ہوتا ہے لکھنے والا جو ہے. آج کے بچوں کے مسائل اور ہیں, اور آج کے بچوں کے مسائل اس وقت کے بچوں کے مسائل تو نوجوانوں کے مسائل سے مختلف ہیں. ظاہر اتنی ہنگامی زندگی ہے, اتنی ایک ہنگامہ خیز زندگی ہے, مصروفیتیں ہیں, دوڑ ہے, یہ کیفیتیں ہیں. اس میں آپ کا IT کا زیادہ حصہ آ گیا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اور یہ ہمارے لیے ظاہر ایک اضافی چیز ہے اس دور میں. ان کے لیے سہولتیں بھی ہیں, لیکن جہاں جہاں وہ سہولت ہے وہاں وہ مسئلہ بھی بن جاتی ہے. اس لحاظ سے اس کو استعمال کرنا چاہیے ایک حد تک جہاں تک وہ ہو سکتی ہے, اور ایک پازیٹیو وے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان میں لکھنے کے لیے موضوعات بہت ہیں, اور بہت جو حساس اور بہت ہی سوچنے والے ذہن ہیں. سوچنا بہت ضروری ہے, اور سوچ کی بھی بہت ایک طاقت ہوتی ہے, گرمائش ہوتی ہے. اور جب وہ گرمائش اور طاقت قائم رہتی ہے تو انسان پھر لکھتا رہتا ہے. تو جتنے بھی انقلاب آتے ہیں, جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں, وہ سوچ سے ہی پیدا ہوتی ہیں. ہاں, بلکہ مجھے اپنی ایسی واقعہ یاد آ جاتا ہے اکثر و بیشتر. میں جب سروس میں تھا تو ایک دفعہ دفتر میں صبح میں گیا اور بیٹھا ہوا تھا, مطلب اپنا بیٹھا کچھ پلان کر رہا تھا کہ کیا کام ہے, کیا میٹنگس ہیں, کیا آج کل وہ ہے. تو خیر بہرحال اچانک ہی ایک صاحب تشریف لے آئے مجھ سے ملنے کے لیے. پہلے سے کوئی ان کی اطلاع نہیں تھی
تو میں ایک دم ظاہر چونک گیا کہ تشریف لے آئے. اچھے خاصے ذمہ دار شخصیت تھی وہ. تو انہوں نے مجھے دکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں ایسے, تو کہہ لگے فردوس صاحب آج لگتا ہے کوئی کام نہیں ہے, آپ سوچ رہے ہیں کچھ. تو میں نے فوراً کہا کہ سر سوچنا بھی ایک کام ہے. بالکل. تو یہ جو سوچنا بھی ایک کام ہے, یہ زندگی کا اگر آپ کا موٹو ہو جائے, لیکن سوچنا وہ جو پازیٹیو وے میں, مثبت سوچ. ہاں مثبت سوچ ہو. اگر خدا نخواستہ وہ منفی ہو جائے یا وہ سوچنا نہیں ہے, پھر وہ تخریب کاری ہے. تو وہ تخریب کاری بھی ہے اور ایک مایوسی بھی اس میں ہو جاتی ہے, بیماری بن جاتی ہے پھر وہ. تو اس لحاظ سے وہ تھنکنگ ہونی چاہیے, اینگزائٹی نہیں ہونی چاہیے. تو سوچ جب پریشانی بن جائے تو کچھ اور ہوتی ہے, سوچ جب انسان کے لیے توانائی کا باعث ہو تو وہ کچھ اور ہوتی ہے. صحیح. سر ابھی 2 دن بعد یوم قائد آ رہا ہے, اس حوالے سے آپ ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ہاں, قائد اعظم کا نام ہی ایک پیغام ہے اور ان کی تو شخصیت میں پیغام ہی پیغام ہے. اور واقعی کیا نوجوان, کیا بچے, کیا بڑے, کیا بزرگ, سب کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور چونکہ خصوصاً آپ نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نوجوانوں کے لیے بہت بڑا ایک عزم و حوصلے کا نام ہے, اور آگے بڑھنے کا اور طاقت کا اور ہمت کا. آپ دیکھیں نا کہ وہ تو ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے تھے, ہمیشہ صلاحیتوں کی بات کرتے تھے, ہمیشہ جستجو اور کوشش و کاوش کی بات کرتے تھے. اور یہی ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ بجائے یہ کہ ہم لوگوں کو ڈھونڈیں کہ کس سے کہیں, کیا کہیں, یہ کہیں, فلاں سے پوچھ کہتے نہیں. آپ خود اپنے مقام بنائیں, اپنی محنت کریں. تو اس کے لیے قائد اعظم کی زندگی, ان کی شخصیت, ان کا نام, ان کی گفتگو, ان کے تمام تر پیغامات بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایسی مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ قائد اعظم کے ایک دوست تھے, ان کا بیٹا بیرسٹری پاس کر کے آیا تھا, بیرسٹر بارٹ لا وہ پاس کر کے آیا. تو وہ انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو اپنے چیمبر میں کام کرنے کے لیے الاؤ کر دیں. پلیز الاؤ مائی چیمبر, مائی سن ٹو جوائن یور چیمبر. تو ساتھ میں پھر یہ بھی کہا اینڈ پلیز میک ہم ایز بریلینٹ ایز یو آر, اور اس کو اتنا ہی ذہین اور لائق و فائق بنا دیں جتنا کہ آپ ہیں. تو قائد اعظم نے کیا خوبصورت جواب دیا, کیا عمدہ جواب دیا. قائد اعظم نے جواب دیا تھا, ہی از موسٹ ویلکم ٹو جوائن مائی چیمبر بٹ ہی ول ہیو ٹو میک ہز اون بریلینس. یہ تو مطلب یہ کہ دیکھیں نا, انسان مواقع حاصل کر سکتا ہے, لیکن جہاں تک اس کی ایک صلاحیت ہے, برتری ہے, ترقی جو بھی ملے گی آپ کو اپنی صلاحیت وہ پر آپ کو اپنی صلاحیت پہ ملے گی, آپ کو اپنی محنت سے ملے گی. تو یہ ان کی دیانتداری ان کی زندگی میں. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ کیا لگن تھی اور کیا وطن سے محبت تھی, کیا بات تھی. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو ایک دم وہ ہو جاتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو ان کی زندگی کا آخری سال ہے وہ پاکستان کا پہلا سال ہے جی. اور اس پاکستان کے پہلے سال میں, ان کی زندگی کے آخری سال میں بہت سے میسیجز ہیں ان کے, بہت سے ان کے اقوال ذرری جو ہیں وہ اس عرصے کے ہیں. جبکہ سب جانتے ہیں کہ وہ کافی بیماری کا عرصہ تھا, وہ کافی علالت میں رہے. لیکن آپ دیکھیں بیماری بظاہر وہ ہے لیکن اندر سے وہ توانا ہے, اندر سے طاقتور ہے, اور وہ پاکستان کی توانائی کے بارے میں مسلسل سوچ رہے ہیں. سر یہ توانائی اور ذمہ داری کا احساس ہی تھا کہ ہماری قوم کو ایک ایسا وطن انہوں نے فراہم کیا جہاں ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. بے شک بے شک, یہ ان کی لگن تھی, ان کی توانائی تھی, ان کی طاقت تھی کہ انہوں نے وہ. تو اس وقت بھی قائد اعظم نے جو, اور ہر شعبے میں, آئین کا شعبہ ہو, وہ خارجہ پالیسی کا شعبہ ہو, وہ نوجوانوں کا ہو, وہ سول سروس کا ہو, وہ تجارت کا ہو, خواتین سے متعلق ہو, ہر شعبے میں قائد اعظم کے ایسے بھرپور الفاظ ملتے ہیں. اور وہ جو میں نے ہماری گفتگو شروع میں ہو رہی تھی کہ لفظوں میں اور لہجے میں بڑی اہمیت ہوتی ہے, تو قائد اعظم کے الفاظ کو میں تو بچوں سے کہوں گا, نوجوانوں سے, اپنے آپ سے بھی کہوں گا کہ جب آپ ان کے کوٹیشنز پڑھیں, ان کے میسیجز پڑھیں, تو اس کو ایسے سرسری طور سے نہ پڑھیں بلکہ ایک لفظ پہ اس کے غور کریں. ایک ایک لفظ میں اس کی سکت ہوتی ہے, ایک اہمیت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے. تو وہ ہم کو بہت زیادہ اس سے ہمت ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے. اور پاکستان تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک زندگی کا مشن معلوم ہوتا ہے ایسا کہ پاکستان بنا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ ایک لائف مشن ہے قائد اعظم کا, اور جب یہ لائف مشن سامنے آیا تو پھر وہ ہمارے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. تو ہم قائد اعظم کا جتنا بھی احسان مانیں وہ کم ہے, کیونکہ انہوں نے, قائد اعظم نے ایک ایسا پاکستان دیا جو ایک ایسا پروگریسو پاکستان ہے, ایک ایسا ترقی کرنے والا پاکستان ہے جہاں ہر لمحے پہ ہمیں کہنا چاہتے ہیں, اور کہتے بھی ہیں کہ ہمیں کہنا بھی چاہیے کہ قائد اعظم کا پاکستان ہمیں چاہیے. تو قائد اعظم کا پاکستان تو وہی پاکستان ہے جو خوشحال پاکستان ہے, جو پرامن پاکستان ہے, اور پاکستان انہی راہوں پہ لگا ہوا ہے, انہی راہوں پہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور قائد اعظم کے ایک ان کی دیانتداری کو دیکھیں نا, وہ جو سب لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے کتنے
اتنی بڑی بات ہے کہ وہ زبان سے تعلق نہیں ہوتا کہ آپ کس زبان سے بول رہے ہیں، بلکہ آپ کا لہجہ اور آپ کا کمٹمنٹ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. لوگ ان کی زبان کو سمجھتے نہ ہوں لیکن ان کے لہجے کو سمجھتے تھے، ان کے مفہوم کو سمجھتے تھے، کہتے جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک اعتماد کی کیفیت ہوتی ہے قائد اعظم کی شخصیت کے لحاظ سے. ایک اچھے لیڈر کی یہی خوبی ہے کہ اس کو ماننے والے اس پر اتنا ہی اعتماد کریں. جی ہاں، اور وہ اتنی دیانتداری تھی کہ کیا واقعات کے بہت سی پوری ایک اچھے خاصی ہم فہرست بھی مرتب کریں تب بھی ناکافی ہوگی. لیکن بحیثیت وکیل آپ دیکھیں نا، قائد اعظم نے کیا، وکالت کا پیشہ بڑا اہم پیشہ ہے. تو کوئی صاحب ان کے بعد مقدمہ لے کے آئے تھے تو چاہے ان کی خواہش تھی کہ وہ قائد اعظم ہی سے اپنا کیس کرائیں اور مقدمہ کرائیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ہر پیشی پہ جو ہے نا اس کے لحاظ سے فی لیتا ہوں، جو فیس ہوتی ہے وہ لیتا ہوں. اب وہ صاحب پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کتنی پیشیاں ہوں، کتنے پیسے ہوں گے. میں لم سم کچھ پیسے عام زبان میں بات کر رہا ہوں، میں ان کے لفظ اور ان کے جملے تو میں نہیں ادا کر سکتا. تو قائد اعظم نے کہا کہ میں تو اس طرح کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ اتنے پیسے رکھیں، یہ لیں، فیس آپ کی یہ ہے وہ ہے. تو قائد اعظم نے جو پہلی ہیئرنگ تھی، جو پہلی پیشی تھی، اسی پہ ان کا مقدمہ جتوا دیا. ان کو پہلی ہیئرنگ میں وہ کامیاب ہو گئے. تو قائد اعظم نے جتنی اس ہیئرنگ کی جو فیس تھی اپنے پاس رکھ لی، باقی ان کو واپس کر دیا. یہ بڑا پن تھا، یہ بڑا پن تھا، اور یہ بڑا پن تھا، اور لوگوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. قائد اعظم پیپر سیل ہے جس میں پورے کی نجی زندگی کے تمام پیپرس ہیں، اور پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے، سرکاری سطح پہ بھی بہت کام ہوا ہے. اور وہ اب اس تک پہنچ ہونی چاہیے طلباء کی، اساتذہ کی، دانشوروں کی، محققین کی، اس کو دیکھیں. تو قائد اعظم کی شخصیت تو مجموعی طور سے ہمارے لیے ہمت کا باعث ہے، اور قائد نے ایک ایسا پاکستان لیا جو ہمارے لیے بہت ہی ایک عظیم طاقت ہے اور بہت بڑی قوت ہے. اور یہ یقیناً جب دعا نکلتی ہے پاکستان کے لیے تو وہ دعائیں قائد اعظم کے لیے پہنچتی ہیں. تو قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک ایسی، تو اس موقع پہ جو بھی آپ نے بیان فرمایا ہمارے لیے یہی ایک پیغام ہے کہ قائد اعظم کا جو درس ہے، جو ان کی ہمت ہے، جو ان کا عزم ہے، جو ان کا حوصلہ ہے، اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم اسی طرح آگے بڑھتے جائیں تاکہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بنے اور ترقی کے مراحل طے کرتا رہے. واہ، کیا خوب کہا سر آپ نے. سامعین، آپ گفتگو سن رہے تھے جناب فردوس عالم صاحب کی. ہم نے ان سے بات کی ان کے بچپن کے حوالے سے، ان کی جوانی کے حوالے سے، ریڈیو پاکستان میں جو ان کے ماہ و سال گزرے ان حوالے سے ہم نے بات کی، اور ساتھ ہی سر ہم نے بات کی قائد اعظم کے بارے میں. قائد اعظم بہت بڑا نام ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے ایک بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ بھی کہنا، میری تو اتنی استطاعت نہیں ہے. لیکن ساتھیوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ ملک اس عظیم انسان نے دیا ہے، اور اس بات پر، اس عنایت پر ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. سر، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس موسم میں ہمارے لیے وقت نکالا، تشریف لائے، ہمارے ساتھیوں سے بات کی. بہت شکریہ. اپنے میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.